الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الفاتحہ میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں پہ اللہ عز و جل نے اپنے 2 صفاتی ناموں کا ذکر فرمایا، رحمان اور رحیم۔ رحمان کے معنی ہے جو سب پہ عام رحم کرنے والا ہو، جیسے وہ بارش برساتا ہے تو وہ چاہے مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، وہ سب پہ بارش برساتا ہے۔ وہ اپنی ہوا کی نعمت سب کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ کوئی دوسرے جانور ہیں، چاہے وہ پودے ہیں، تو ہوا کی نعمت وہ سب کو عطا کرتا ہے، تو اس لیے وہ رحمان ہے۔ اس کے علاوہ جو سورج کی نعمت ہے، جو اس کی دھوپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا فرماتا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں، اللہ عز و جل کی رحمت سے دھوپ ہر ایک انسان تک پہنچتی ہے۔ تو یہ جو صفت ہے، یہ اللہ عز و جل کی صفت رحمان ہے۔ وہ رحمان ہے جو خاص و عام کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو اس کی صفت ہے الرحیم، الرحیم کہ وہ خاص پر خاص نعمت، خاص پر خاص رحم فرماتا ہے، اس لیے وہ رحیم ہے۔ جیسے وہ ایمان کی دولت نصیب کرے تو یہ بہت خاص نعمت ہے۔ پھر وہ اسلام دے، وہ دین اسلام کی نعمت دے، تو پھر کیا ہے کہ وہ اس میں سے نبوت کسی کو عطا کر دے، تو یہ خاص ہے۔ یہ وہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا جو شان نبوت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، وہ کسی کو اپنا ولی بنا دے تو یہ ہے اس کی صفت رحیمیت، وہ رحیم ہے۔ چاہے رحمان صفت لے چاہے رحیم صفت لے، دونوں کا مادہ رحم ہے۔ را حا میم، دونوں کا جو مادہ ہے وہ رحم۔ تو رحم کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرنا، رحم کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنا، رحم کا مطلب ہے نرم دلی، رحم کا مطلب ہے کسی پر ترس کھانا، اور رحم کا مطلب ہے کسی سے ہمدردی کرنا۔ تو دیکھیں، یہ جو رحم کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص نہیں رکھا،
بلکہ اللہ عز و جل نے اپنے کرم سے یہ جو صفت ہے اس کے اندر بندوں کو بھی شامل کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے رؤوف الرحیم کہہ کے پکارا کہ آپ رؤوف بھی ہیں اور آپ رحیم بھی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں بندے کو ان میں سے کچھ نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حصہ عطا کیا ہے، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں نا کہ بندے کو اللہ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرتا ہے تو بندوں کو بھی رحم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سخی ہے تو بندوں کو بھی سخی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ ذاتی ہے اور بندوں کو جو اس نے دیا ہے بندوں کے پاس اس کی عطا سے ہے۔ ہمارے پاس کوئی چیز بھی ذاتی نہیں ہے، کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس ذاتی ہو، ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمیں ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رحم کیا کریں۔ رحم کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت ساری باتیں اللہ عز و جل کی طرف سے اور احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی۔ تو بڑی پیاری ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5997 5997، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بوسہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اقرا نے اس پر کہا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے ان کو کبھی بوسہ نہیں دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں بچوں کے ساتھ پیار کرنے کے انداز بھی بتا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار کس کو کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سب سے زیادہ شبیہ تھے، جو شکل و صورت میں، جو نئے نقش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتے تھے، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 3752، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ سب سے زیادہ جو فینوٹیپیکلی، جو فزیکلی، جو ظاہری طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رحم کے بارے میں ایک اور حدیث سنیے۔ یہ حدیث جو ہے مستدرک کے اندر امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دی۔ حدیث کا نمبر ہے 7389، 7389، 7389 حدیث کا نمبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تراحموا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم دل نہ ہو جاؤ۔
اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلنا رحیم، ہم تو آپس میں بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپس میں بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا کوئی اپنے دوست پر رحم کرے، میرا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رحمت عامہ ہے کہ تم سب کے ساتھ رحم کرو۔ دیکھیں ایک جنرل ورڈ، ایک لفظ ہمیں عطا کر دیا، نہ کسی انسان کی وہاں پہ تخصیص رکھی، نہ کسی جانور کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے ساتھ جب تک رحم نہیں کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا تدخلوا الجنہ، تم تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے اندر بھی تو رحم والی چیز ہونی چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیں انسانوں کی تخصیص نہیں ہے، اسپیسیفک نہیں کیا گیا۔ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کی ہمیں ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 6009، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ایک رستہ میں سے چل رہا تھا، اسے بڑی شدت کی پیاس لگی، اسے ایک کنواں نظر آیا، وہ اس کنویں کے اندر اترا، اس نے پانی پیا اور کنویں سے باہر آ گیا۔ جب وہ کنویں سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے اور وہ گیلی مٹی کے اوپر اپنی زبان پھیر رہا ہے، یعنی اس کو اتنی پیاس کی شدت ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا، وہ گارے کے اوپر، وہ مٹی کے اوپر جو تری لگی ہوتی ہے اس کے اوپر زبان پھیر رہا ہے، وہ اس کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ کتا بھی اتنا ہی پیاسا معلوم ہوتا ہے جتنی پیاس مجھے تھی۔ چنانچہ وہ پھر کنویں کے اندر نیچے اترا، اس نے اپنے موزے کے اندر پانی بھرا، اس موزے کو منہ کے ساتھ پکڑا اور کنویں کے باہر آ کے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر تازہ کلیجے والے یعنی ہر زندہ جاندار پر نیکی کرنے میں ثواب رکھا گیا۔ کیا کیا ہے؟ کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس نیکی کے سبب اس کو بخش دیا۔ وہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3321، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت، ایک بدکارہ عورت صرف اس وجہ سے بخشی گئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی۔ وہ کتا کنویں کے پاس کھڑا پیاسا ہانپ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پیاس کی شدت سے مر جائے گا۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اپنے دوپٹے کے ساتھ موزے کو باندھ کے کنویں کے اندر اس کو ڈالا، پھر موزے کے اندر جو پانی آیا وہ پانی اس نے پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کے سبب اس کو بخش دیا۔ اس پہ غور کرنے کی حاجت ہے۔ ایک فاحشہ عورت ہے، بدکارہ عورت ہے، اور صرف اس سبب سے بخش دیا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ ایک پیاسے کتے پر اس نے رحم کیا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے۔ تو غور کریں، اگر ہم انسانوں کے اوپر رحم کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا کتنا اجر عطا فرمائے۔ یہاں پہ رحم ہو رہا ہے جانور کے اوپر، تو اگر رحم ہو انسان کے اوپر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو اللہ کی مخلوق پر رحم کرے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے سبب بخشش کے پروانے عطا کر سکتا ہے، تو اگر ہم اس کی مخلوق کے اندر آسانیاں پیدا کریں، اگر ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں، لوگوں کی پریشانیاں دور کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ پانی پلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے بہت سارے لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بعض لوگ ہیں انہوں نے پانی کے فلٹر لگوائے ہوئے، آر او پلانٹ لگوائے ہوئے ہیں، تاکہ گندا پانی ہے تو لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی مہیا کیا جائے۔ بعض لوگوں نے نلکے لگوائے ہوئے ہیں گلیوں کے اندر، ہماری اپنی گلی کے اندر نلکا لگا ہوا، تو وہ جس بندے نے نلکا لگوایا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا کرتے ہو۔ بعض لوگ یہ پہلے زمانوں میں کنویں کھدواتے تھے، ابھی بھی آپ یہ چلے جائیں تھار کے علاقے میں، ریگستانی علاقوں میں پانی کی بڑی قلت ہے، تو آپ لوگوں نے نیکی کا کام کرنا ہے تو وہاں پہ بور کروائیں پانی کے لیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے پانی صدقہ کرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ بعض لوگ سبیلے لگاتے ہیں چوکوں میں، سڑکوں پہ، بس اسٹاپ پہ، گرمی کا موسم ہوتا ہے، لوگوں نے سبیلے لگائی ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ویسے نیکی چھوٹی ہوتی نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ کی بات ہے۔ نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، نیکی تو ہوتی بڑی ہے، یہ ہماری سمجھ کے لیے ہے۔ ہم بعض نیکیوں کو بڑا سمجھتے ہیں، بعض کو چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں۔ کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 6662 6662 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رستہ میں سے لوگ گزرتے تھے، تو رستے میں کیا تھا، ایک درخت لگا ہوا تھا، تو لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی تھی۔ ایک شخص آیا، اس نے وہ درخت کاٹ دیا، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ کتنی سی بات ہے یار۔ اس نے کیا کیا، لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے، لوگوں کے بینیفٹ کے لیے، کہ لوگوں کو آتے جاتے تکلیف ہوتی ہے، درخت کاٹے، ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اب آپ پودے کاٹنا شروع کر دیں۔ یہ وہ پودا ہے جس کی وجہ سے مخلوق خدا کو تکلیف ہو رہی، آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس بندے کی نیت بھی تو دیکھیں نا۔ ویسے درخت لگانے کا بڑا ثواب ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 3962 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کوئی پودا لگایا تو اس درخت سے جو کھایا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس سے چوری کیا گیا وہ بھی درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہے، اور جو درندہ اس میں سے کچھ کھا گیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور کوئی اسے کم نہیں کرے گا مگر وہ اس پر پودا لگانے والے کے لیے صدقہ کا ثواب ہوگا۔ تو یہاں جو درندہ کا لفظ آیا ہے، بعض درندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پودوں کو بھی کھاتے ہیں، جیسے خنزیر ہے تو وہ پودوں کو بھی کھا جاتا ہے، وہ جانوروں کو بھی کھا جاتا ہے۔ ایسے جانداروں کو کہتے ہیں اومنی وورز، ہما خور، جو پودے، انسان بھی اومنی وور ہے، ہما خور ہے، ہم گوشت بھی کھا لیتے ہیں، ہم پودوں کو بھی کھا لیتے ہیں۔
تو بعض بار ایسا ہوتا ہے بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہاں پہ درندہ کا لفظ کیوں آیا ہے. تو بعض بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو درندے ہوتے ہیں یہ فصلوں کو خراب بھی کر دیتے ہیں. تو بعض علماء نے یہاں درندہ جو کھا رہا ہے اس سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ وہ جس فصل کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ اگانے والے کے لیے صدقہ ہے. تو دیکھیں کیسی پیاری بات ہے کہ جانوروں کے اوپر رحم کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بدکارہ عورت کو بخش رہا ہے، اور ایک مرد کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے کتے کے اوپر رحم کیا تھا، اور ایک انسان کو صرف اس نیکی سے بخش دیا گیا کہ اس نے وہ درخت کاٹ دیا تھا جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی. تو ہمیں بھی اپنے رویوں پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے. یار یہ روزمرہ زندگی کے اندر جو ہماری روٹین لائف ہے نا، اس طرح کی بہت ساری نیکیاں کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں. آپ لوگ گرمی کا موسم ہے، کیا ایسا نہیں کر سکتے کہ چھت کے اوپر آپ پانی کے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیں، کوئی پیالہ رکھ دیں کہ جس میں سے پرندے پانی پیتے رہیں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ مصنوعی جو گھونسلے ملتے ہیں وہ اپنے گھر میں یا اپنی دیواروں کے ساتھ نصب کر دیں تاکہ پرندے اس کے اندر آئیں، اس کے اندر آپ دانہ ڈالیں، وہ دانہ بھی کھائیں، وہاں پہ انڈے بھی دیں، ان کی نسل بھی آگے بڑھتی رہے. تو آپ کسی طریقے سے بھی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. پانی کا انتظام کریں، مصنوعی گھونسلوں کا انتظام کریں، اور کسی طریقے سے بھی فائدہ دیں. انسانوں کو فائدہ دیں، جانوروں کو فائدہ دیں. آپ کے گھر میں فریزر ہے تو آپ کے ہمسائے کے گھر میں فریزر نہیں ہے. گرمی کا موسم ہے، وہ آپ کے گھر روزانہ برف لینے آتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے نا، جو 2 3 4 5 دن مسلسل برف لینے آ جائے، اسی کہنے یار روز ہی آ جاتا ہے. تو بھائی آپ کا کیا جا رہے ہیں؟ آپ کی فریج چل رہی ہے، اس بیچارے کے بچے جو ہیں وہ ٹھنڈا پانی پیئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اجر عطا کرے. تو یہ جو روایات ہیں ان کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جانوروں کو آپ کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، انسانوں کو آپ کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز، اگر جانوروں کا بھلا کریں، جانوروں پر ترس کریں، جانوروں کو پانی دیں، بلی ہے، کتا ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے دودھ یا بوٹی کا انتظام کریں، یہ بہت بڑا ثواب ہے. لیکن اگر ان جانوروں کو تنگ کیا نا تو تصویر کا الٹا رخ بھی ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 5051 ہے، 5051. حضرت حشام بن زید بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے گھر آیا. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک مرغی کو باندھ کے نا اس کو تیر مار رہے ہیں، مرغی کو باندھ کے اس کو تیر مار رہے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا. اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5055، صحیح مسلم کے اندر حدیث کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، وہ ایک مرغی کو نشانہ بنا رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو وہ متفرق ہو گئے، وہ کوئی سجے نس گیا، کوئی کھبے ہو گیا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے والوں پر لعنت فرمائی کہ آپ جانوروں کو تکلیف دے رہے ہیں. جو جانوروں کو تکلیف دے اس پر اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہیں. تو جو انسانوں کو تنگ کرے، جو بہن بھائیوں کو تنگ کرے، یہ تو بڑی چھوٹی باتیں ہیں. لوگ یہاں پہ
تو پیسے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، ہمارے حال پہ رحم کرے۔ یہاں ہمارے ملک کے اندر تو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، مطلب اتنے ہم انسیکیور ہو چکے ہیں، ہم اتنے غیر محفوظ ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار آج روڈ پہ جانا ہے، پتہ نہیں بننا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ ہمارے اندر رحم والی چیز ہی نہیں ہے، اور ذاتیات کے نام کے اوپر ہم بچیوں کے چہروں پہ تیزاب پھینک رہے ہیں۔ ہمارا اسلام ہماری کتنی پیاری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں رحم دل ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا برا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف حسد رکھتے ہیں، اور رشتہ داروں کے بارے میں حسد ہے۔ یار ہمیں ہو کیا گیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو باقی حصے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم جسد واحد ہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے کا کیوں برا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ تو ایک مرغی کو تیر مارا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رحم فرما رہے ہیں۔ اور جہاں پہ جس بستی کے اندر انسانوں کو اس دنیا سے مٹایا جا رہا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو مہذب کہلوانے والے غزہ میں کیا کر رہے ہیں؟ کتنے لاکھوں بچوں، عورتوں اور مردوں کو شہید کر دیا گیا، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں وی آر سیویلائزڈ۔ اور بھائی کون سی سیویلائزیشن تمہارے اندر ہے؟ کتوں کو تم بستروں میں سلاتے ہو اور انسانوں کو تم جانوروں کی طرح ذبح کر رہے ہو، اور ہمیں انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں۔ یہ درندے ہیں، ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم ظاہری طور پہ اس وقت کمزور ہیں، لیکن اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ تو انسان کے اوپر یا حیوان کے اوپر آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2365 ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا، جسے اس نے اتنی دیر باندھے رکھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی، دوزخ میں چلی گئی۔ کس وجہ سے؟ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس سے، وہ جو عورت ہے اس عورت سے کہا، اس سے فرمایا اور اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس وقت تک اسے نہ کھلایا اور نہ پلایا، اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ زمین میں چل پھر کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ صرف اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی کہ بلی کو باندھ کے رکھا ہے اس نے۔ ہمارے بھی ہاں کئی وہ بڑے شرارتی قسم کے بچے ہوتے ہیں، تو یہ بلیوں جانوروں کو باندھ دیتے ہیں، ٹوکری رکھ دیتے ہیں، یا بلی باہر سے آ گئی ہے گھر میں کوئی کبڑ میں داخل ہوگی، کبڑ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، وہ بعد میں بھول جاتے ہیں، بیچاری ادھر ہی مر جاتی ہے۔ تو یار ہمیں اپنے اندر رحم پیدا کرنا ہے، کیونکہ ہم رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جانوروں سے کتنی محبت، کتنا ان کے اوپر ترس اور کتنی رحم دلی اور کتنی ان پہ شفقت کرنے کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ابو ہریرہ تو نہیں ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں بلیوں والا، تو وہ یہ کیا نام ہوا ابو ہریرہ؟ آپ کو بلیوں سے بڑا پیار تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو ہریرہ
او بلیوں والے جانوروں سے پیار کرتے تھے، جانوروں پہ شفقت کرتے تھے صحابہ بھی، اور کیسی کیسی مثالیں، کیسی اگزامپل ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں جانوروں سے شفقت کرنے کے بارے میں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جانوروں کو بے دریغ مارتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ شیر کو کیوں مارا گیا؟ پاکستان میں شیر ختم ہو گئے۔ اچھا، یہ میں آپ کو مذہب کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی سائنس کی باتیں نہیں بتا رہا، میں نے ابھی آپ کو جانوروں کے بارے میں حدیثیں سنائی۔ شیر پاکستان سے ختم ہو گئے، چیتا پاکستان سے ختم ہو گیا۔ وہ کیوں ختم ہو گئے؟ اس لیے ختم ہو گئے کہ ہم نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان کی کھالیں ادھیڑی ہیں، اور ان کی کھالوں سے ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں بنائی ہیں، چاہے جیکٹیں بنائی ہیں، چاہے اور چیزیں بنائی، صرف اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے ہم نے جانوروں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں کے بھی حقوق بیان کر رہے ہیں کہ بلی پر بے رحمی کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ تو ہم جانوروں کو بے دریغ مارتے ہیں۔ ہمارے کئی دوست یہ شکار کے ان کو شوق ہوتا ہے، شکار کے نام کے اوپر جانوروں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور کئی جانور ایسے ہیں جن کے شکار پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لگائی ہے۔ یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ رشیا سے پرندے اڑ کے آتے ہیں، تلور، ہبارہ بسٹرڈ جس کو کہتے ہیں، وہ دنیا سے ختم ہونے والے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان سے ختم ہونے والے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی بھی لگائی ہے، پھر بھی ہم ان کو مار رہے ہیں، شکار کر رہے ہیں۔ ان قریب یہ نسل دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ ہمارا قومی جانور مارخور، یہی ہے نا ہمارا قومی جانور۔ قومی جانور مارخور جو بکرے کی قسم ہے، اس کا سٹیٹس بھی انڈینجرڈ ہے۔ انڈینجرڈ کا مطلب ہے تھوڑے سے رہ گئے ہیں، ختم ہونے والے۔ اس قوم کو مہذب کون کہے گا کہ جو اپنے قومی شعار کو ختم کرتی جا رہی؟ آپ لوگ اپنی قومی نشانیاں مٹائے جا رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہمیں رحم دلی کا درس دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے رحم کہاں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹوں میں رحم کرتے تھے، آپ تو چڑیوں کے اوپر رحم کرتے تھے، اور امتی کیا کرتا ہے؟ ان کو پیاسا مارنے کی کوشش۔ ہم کیسے امتی؟ یہ چونکہ وہ حدیث پاک چل پڑی تھی یہ اس کے حوالے سے، پرندوں کے حوالے سے، تو میں نے اس پہ تھوڑی آپ سے گفتگو کی ہے۔ تو پرندوں کے اوپر رحم کریں، جس طرح میں نے عرض کی، گھر میں چھت کے اوپر پرندوں کے لیے کوئی پانی کا انتظام کریں، کوئی ایسا پیالہ وغیرہ رکھ دیں، اور کوئی ایک اور پیالہ رکھ دیں، ایک میں پانی اور ایک کے اندر تھوڑے دانے رکھ دیا کریں۔ پرندے آ کے کھائیں گے، اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا کرے۔ اور پتہ ہے صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ صدقے سے ہماری مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ صدقہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی جیب میں پیسے ڈالیں، آپ کسی کو مسکرا کے دیکھیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو آپ جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام رکھیں۔ کوے اور چیلے یہ طرح بوٹیوں کو پسند کرتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی کر لیا کریں ہفتے کے اندر آدھا کلو گوشت چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے اپنے چھت پہ رکھ دیں، اس میں سے کوے اور چیلے کھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ صدقہ آپ کی بلائیں ٹالے گا۔ وہ بعض بزرگ کہتے ہیں جان دا بدلہ جان ہے، جان دا بدلہ جان۔ تو مرغی ذبح کرتے ہیں حلال طریقے سے، غریب کے گھر میں بھی بھیجیں، لیکن جو جن پرندوں کا حصہ ہے وہ بھی ضرور نکالیں۔ پھر کوشش کریں جو مصنوعی گھونسلے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے دیواروں کے اوپر یا چھت کے اوپر لازمی رکھیں کہ پرندے وغیرہ وہاں پہ آئیں، وہاں پہ دانا وغیرہ کھائیں، وہاں پہ انڈے دیں، ان کے بچے پیدا ہوں، ان کی نسل آگے چلے۔ یہ بہت بڑی نیکی کا کام بتا رہا ہوں، یہ کوئی سائنسی باتیں نہیں ہیں۔ اس مخلوق کو فائدہ پہنچائیں، اللہ آپ کے بچوں کی صحت کے اندر برکت عطا کرے، اللہ آپ کی صحت میں برکت عطا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی رحیم تھے۔ آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6025، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ
مسجد کے اندر ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ بھاگے اس کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور فرمایا اس کا پیشاب نہ روکو. جب اس نے پیشاب کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول کے اندر پانی منگوایا, پیشاب کو بہا دیا. یہ ہے رحمت للعالمین نبی. مسجد ہے اللہ کے نبی کی مسجد, اور دور ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, ظاہری حیات مبارکہ کا دور ہے. صحابہ موجود ہیں, حضرت عمر جیسے صحابہ, اور دیہاتی شخص مسجد میں پیشاب کر رہے. فرمایا اس کو پیشاب سے نہ روکو, پانی ڈالا, صاف کر دیا. ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کتنے کو رحم دل ہیں. ساڈے ادھر کو تھوڑی انہیں چھٹاں پا دے نا موٹر سائیکل دے, اسی گالا کٹن لگ پے کہ بھائی انہیں چھٹاں پائیاں نے تو جاوے گا کتنے. کبھی ہو جاتا ہے یار, ہم جا رہے ہیں نا موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ, کار والا تیزی سے گزرے گا, دھوڑ پا چھڑے گا ساری. اچھا اس کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کوئی تھوڑا اخلاقیات کا مظاہرہ کرتا. یہ جن کے پاس گاڑی ہے نا, کاریں ہیں, تھوڑا سا اس چیز کا لحاظ رکھا کریں. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ساری تہذیب موٹر سائیکل اور سائیکل والوں کے لیے. بھئی آپ کار گزار رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ دھول ہے, مٹی ہے, دھوڑ ہے, یا تھوڑی رام نہ گڈی کر لو. ادھر سے بگا کے جائیں گے اور دھول جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر پڑ رہی ہے, جتنے موٹر سائیکل ہیں, سائیکل, سب کے یار خیر الناس من ينفع الناس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو آپ دھوڑ پا کے نفع حاصل کر دیں. لیکن اگر ہمارے اوپر بھی دھول پڑ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم گالیاں دینا شروع کر دیں. وہ تو گلی ہے, اور جہاں پہ مسجد تھی, جہاں پہ پیشاب تھا, وہاں پہ تو دھول ہے. کپڑے ناپاک تو نہیں ہوئے, جگہ ناپاک تو نہیں ہوئی. تو تھوڑا سا اپنے اندر اس طرح کی چینجز لے کے آئیں اور اس معاشرے کے مہذب شہری بنیں. جب ہم مہذب شہری بنیں گے, یہ نیکیوں والے کام کریں گے, مخلوق کو بھی فائدہ ہوگا. مخلوق کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ بڑی نیکیاں درج کرے گا. جو میں ایک خاص میسج یہ دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبان کے لیے. ڈاکٹرز کے پاس دکھیارے لوگ آتے ہیں. کسی بیچارے کو ہیپاٹائٹس ہے, کسی کو شوگر ہے, کسی کو ایپیلیپسی ہے, مرگی کے دورے پڑتے ہیں, کسی کو کوئی پرابلم ہے, کسی کو کوئی انفیکشن ہے. تو یار جب دکھیاری امت, جب مصیبت میں, بیماریوں میں پڑے ہوئے لوگ ڈاکٹر صاحبان کے پاس آئیں, ان ڈاکٹرز کو چاہیے یار شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرے. جب کوئی مریض جاتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس, تو ڈاکٹر اگر اچھے طریقے سے اس کی بات سن لینا, یقین کرے ادھی بیماری ہوتی دور ہو جاتی. بیمار جلدی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبان کو چاہیے کہ جو مریض ہیں ان کے ساتھ بڑا پولائٹلی ڈیل کریں, بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کریں, توجہ کے ساتھ ان کی بات کریں. کبھی کبھی ایسے ڈاکٹرز کے پاس جانے کا بھی موقع ملتا ہے, پوری گل بھی نہیں سنتے یار. ان کو یہ ہوتا ہے جو اگلا بیٹھا ہے وہ آئے, کیونکہ ٹوکن تو لے لی ہوئے سب نے, 100 بندہ ٹوکن لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو یہی ہوتا ہے یار جلدی جلدی دوائی لکھے جاتے جائے اگلا. یار آپ لوگوں نے بزنس, اس پروفیشن کو بزنس بنا لیا ہوا ہے. ہاں ڈاکٹر کا پروفیشن ہے بڑا اچھا, اگر ڈاکٹر پروفیشنل ہو, بزنس مین نہ ہو. یار یہ لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں. کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کینسر کے مریض صحیح ہوتے دیکھے گئے ہیں, شوگر کے مریض ان سے صحیح ہوتے ہیں, ہیپاٹائٹس کی میڈیکیشن یہ لوگ کرتے ہیں. پروفیشن بہت اچھا ہے, اگر یہ لوگ پروفیشنل ہو, بزنس مین نہ ہو. یہاں پہ تو بھگتا رکھا ہوا ہے یار, 5-5 ہزار فیس ہے یار. یار ماڑا بندہ کتوں 5 ہزار فیس دے گا؟ اس کو نہیں کوئی اپنے اس بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹر اچھا مل رہا, وہ مجبوراً قرض اٹھا کے آپ کے پاس آ رہے. تو ڈاکٹر صاحبان آپ بھی یار تھوڑا رحم کرو. تو میں سب ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں, کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں اور بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر بھی ہیں, ان کو پتا چلے یہ مریض غریب ہے,
کئی لوگوں کی فیس واپس کر دیتے ہیں، کہتے یار فیس ریٹرن کر دو. اچھے لوگ بھی اسی معاشرے کے اندر ہیں، لیکن دکھیارے، بیمار، غم کے مارے جب ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو ڈاکٹر صاحبان ان کے اوپر یا شفقت والا ہاتھ رکھنا، نرمی والا برتاؤ کرنا. اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے سول ہاسپٹل ہوتے ہیں وہاں میں تو ویسے ہی مارے لوگ جاتے ہیں. جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ چلو ادھر رائٹ لیفٹ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو سول اسپتال میں دیکھا ہے ڈاکٹروں کا رویہ بڑا عجیب ہے یار، وہ بڑے ہارش ہو گئے اور ایسے تنگ پڑے ہوئے یار مریضوں کو چیک کرنے سے. اچھا اچھے لوگ وہاں پہ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کا رویہ بڑا ترش ہوتا ہے. تو جانوروں پر رحم کریں. کتوں پر رحم کی وجہ سے ہم نے سنا بھی حدیث پاک میں کہ بدکارہ عورت بخشی گئی اور ایک انسان، ایک مرد ایسا بخشا گیا کہ پیاسے کتوں کو پانی پلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں داخل ہو گئے. اور اس نے جو بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ رستے سے درخت اس لیے کاٹا تھا کہ آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ارشاد فرمایا یہ جنت میں داخل ہو گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں سے جنت مل رہی ہے. ہم جنت کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جنت مل رہی ہے. پانی پیو، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. درخت ہے نا، ہماری گلیوں میں درخت نہیں ہے، کوئی شیشے کی بوتل ٹوٹ گئی ہے یارو سائڈ پہ کر دو. بجائے کانٹے اٹھانے کے ہم تو خود کانٹے بچھاتے ہیں. کانٹے صاف کر دو، رستہ صاف کر دو، لوگوں کو آنے جانے سے تکلیف نہ ہو. رستے میں جھاڑو دے دو یار. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اجر عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.